الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذمہ دار حلقہ وہ میٹرو، قابل احترام رفقہ جماعت، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ یہ اجتماع ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صمیم قلب سے شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آپ سب سے ملاقات کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ میقات کو شروع ہوئے تقریباً 8 ماہ ہوئے، حلقے کا منصوبہ بنا ہے اور مقامی منصوبے بھی بنے ہیں۔ یہ احساس سامنے آیا کہ منصوبے کے نفاذ کے لیے رفقہ جماعت سے ملاقاتیں کی جائیں، ذمہ داران کا تعارف ہو اور منصوبے کے نفاذ کے لیے تحریک اسلامی کے لیے اپنی خدمات کو انجام دینے کے لیے رفقہ جماعت میں جذبہ پیدا کیا جائے، کہ حوصلوں کو بلند کیا جائے۔ الحمدللہ اس سوچ کے حساب سے پورے حلقے میں اس طرح کے کنونشنز منعقد ہوئے۔ یہ 13واں کنونشن ہے۔ تقریباً 7,500 مرد و خواتین سے ہم سب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں یسائی اور جیا کے وابستگان بھی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تحریک اسلامی کو اس ریاست میں یہ مقام عطا کیا کہ ایک بڑی تعداد جماعت اصلاح ہند سے وابستہ ہے، اس کی ذیلی تنظیموں سے وابستہ ہے۔ اگر یہ رفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی قیام کا عزم کر لے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس ریاست کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کی بھرپور تائید فرمائے گا، نصرت فرمائے گا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اسلام کو بحیثیت ایک متبادل کے یہاں پیش کریں گے۔ ہماری اس ریاست کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے، یہاں کے باشندگان کو دین حیات سے واقف کرانے کے لیے انشاءاللہ ہم جی توڑ کوشش کریں گے۔ آپ کا یہاں آنا، آپ کے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ ہم سب کے لیے ہمت اور حوصلے کا باعث ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ رفقہ جماعت کی وابستگی مثالی ہے۔ ویسے تو انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کو دیکھتے ہوئے جب آپ اپنے رفقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی غنیمت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان 13 مقام پر جو اجتماع ہوئے ہیں، ایک آدھ مقام کو چھوڑ کر کہیں بھی انڈسپلنری کوئی ایکشن یا ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ وقت پر پروگرام شروع ہوا، وقت پر پروگرام ختم ہوا، مقررین نے بھی اپنی تقریریں وقت پر کی اور وقت پر ختم کی۔ سوالات کا وقت جو متعین تھا اس میں بھی رفقہ نے بھرپور حصہ لیا۔ تو کئی پہلو ایسے ہیں جن پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شہر بنگلور کا یہ اجتماع بھی الحمدللہ اسی طرح کا رہا، وقت پر شروع ہوا، معلوم ہے کہ وقت سے قبل آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی رجسٹریشن کے لیے۔ بڑی تعداد میں مرد و خواتین یہاں پر شریک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ رفقہ محترم، ابھی آپ نے ایک بڑی ہی بزرگ اور معزز شخصیت کے سلسلے میں تعزیت سنی، مولانا محمود خان علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میری شخصیت پر جن بزرگوں نے بڑا گہرا اثر ڈالا ہے ان میں مولانا محمود خان صاحب ایک۔ گلبرگہ شہر میں جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو مولانا کی شفیق اور ربی شخصیت نے کافی سہارا دیا اور کاموں کو فروغ دینے میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو شرف و قبولیت بخشے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 3 دسمبر کو آپ کا انتقال ہوا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور ہمارے رفیق سید حامد حسین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی 3 دسمبر ہی کو پچھلے سال انتقال ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ایک رکن جماعت مراد صاحب کے بہنوئی کا بھی کل انتقال ہوا ہے، اور بھی بہت سے رفقہ ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تحریک اسلامی کی اصل بنیاد یہ باہمی محبت ہے، اور اسی پر متوجہ کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیے گئے تھے کہ ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں،
اور ہم سب کو تحریک کو اس بنیادی اسپرٹ کے ساتھ لے کر چلنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جماعت ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. یہ رفقہ جماعت انتہائی عزیز ہے، ہر رفیق ہمارے لیے عزیز ہے. رکن کارکن متفق یہ ایک تنظیمی معاملہ ہے، نظم کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی تقریب ہو، لیکن اصل کے اعتبار سے ہر ایک رفیق ہمارے لیے بڑا عزیز ہے. اس کا آنا ہمارے لیے بڑا ہی محبوب ہے، اس کا ساتھ میں رہنا بھی ہمارے لیے بڑا پسندیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس رفاقت کو ہمیشہ قائم رکھے. تحریک اسلامی کی یہ بنیاد، محبت کی بنیاد، اس کو مستحکم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ جب پھول کھلتا ہے تو خوشبو آتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے. یہ فطری نتیجے ہیں. اسی طرح سے جب اہل ایمان کسی اجتماعی سے وابستہ ہوتے ہیں، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کے درمیان محبت کا پیدا ہونا لازمی ہے. المؤمن مع الإخوة، مومن ایمان والا محبت کا پیکر ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے نہ کوئی محبت کرتا اور نہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے. تو آپسی محبت اصل میں یہ ایمان کی پہچان ہے. دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے، اللہ کی محبت بستی ہے، دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں. خیال ائمتکم الذین تحبونہم یحبونکم، کہ تم میں کے سب سے اچھے ذمہ دار وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں. آئیے اس اجتماع کے موقع سے ہم اس بات کو ذہن میں تازہ کریں کہ اس محبت کو ہم ہر سطح پر فروغ دیں گے انشاءاللہ. محبت کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ خدا کی راہ میں سرگرمی دکھائی جائے. ہم رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، اور دونوں پہلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیرلل چل رہے ہیں. محبت بھی ہے اور عمل بھی ہے. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بات چھوٹی بھی معلوم ہوتی ہے، بات بڑی بھی معلوم ہوتی ہے، بات بڑی غیر معمولی بھی معلوم ہوتی ہے. جان کھپانے کی بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا گیا. مال قربان کرنے کی بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا گیا. عادتوں کو ترک کرنے کی بات ہو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں کدو تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے میں نے کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد سے کدو مجھے محبوب ہوا. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پھینک دیا، کہا کہ آگ ہے تمہارے ہاتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرما کے وہاں سے جب رخصت کر کے صحابہ نے عرض کیا صحابی سے کہ وہ اٹھا لو تاکہ بیچ کے تم پیسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. تو صحابی نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اور بےزادی کا اظہار کرتے ہوئے پھینکا، میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ محبت کی پہچان ہے کہ بلا چون و چنا عمل کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے کہ کچھ کھجوریں پیش کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جو بھی تحفے میں چیز آتی وہ صحابہ میں بانٹ دیں. تو کھجوروں کو صحابہ میں بانٹ کے تقسیم کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آتانی سبع تمرات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجوریں مجھے دی. احدہن حشفہ، اس میں سے ایک خراب تھی. 7 کھجور میں نے کھائی لیکن سب سے زیادہ میں نے اس خراب کھجور کو چبایا. تو یہ جو محبت کی مثالیں ہیں جو عمل سے ظاہر ہوتی ہیں وہی تحریک کو آگے بڑھاتی ہیں. ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ دین اسلام کو یہاں پر قائم کریں گے، اس محبت کے بغیر قائم نہیں کر سکتے. جب تک کہ امیر و مامور کے درمیان محبت نہ ہو، رفقا کے آپس میں محبت کے تعلقات نہ ہو، تحریک اسلامی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس اجتماع کے ذریعے سے ہم نے تمام رفقا جماعت کے سامنے بات واضح کی کہ اس محبت کو پروان چڑھانے کی، فروغ دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ تحریک سے ہماری وابستگی ایک جیسی ہے.
یہ مراتب کا فرق اور منصب کا فرق اور تنظیم حیت کا جو فرق ہے یہ وابستگی کو کمزور نہیں کرتا. یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے. کوئی امیر مقامی ہے، کوئی ناظم علاقہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی رکن ہے، کوئی کارکن ہے. ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ وابستگی. وابستگی کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. وابستگی کے ساتھ جو کام ہم انجام دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اجر دیتا ہے. شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے. اخلاص سے کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. اجر کا دار مدار نیت پر ہے نہ کہ مراتب پر منصب پر. ہاں اس کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی لیکن وہ ایک الگ سا تناظر ہے، الگ سا پس منظر ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو یہ بات ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے کہ ہماری سب یہ جو وابستگی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھیں. بات واضح ہے ہمارے اپنے سامنے. بطور یاد دہانی کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کا یہ ذریعہ ہے تحریک اسلام. ایک مقام سے دوسرے مقام کو آپ جانا چاہتے ہیں، ذریعہ ایک سواری ہوتی ہے. وہ سواری نہ ہو تو ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا مشکل ہوتا ہے. ندی پار کرنا ہے، سمندر پار کرنا ہے، آپ کو ایک سواری کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تحریک اسلامی کو ہمیں دیا. یہ کشتی ہے جو ہمیں اپنے منزل مقصود تک لے جائے گی. اور جو عہد اور جو وعدہ اور جو بائی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے جان اور ہمارے اپنے مال اللہ کو ہم نے بیچ دیے ہیں جنت کے بدلے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس سودے میں ہم ایک ہیں. اس سودے کے لحاظ سے ہر ایک فرد جماعت کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی وابستگی سے اس کو جنت ملے، اس کی دن رات کی کوششوں سے اس کو جنت ملے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ملے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بات ہے. دنیا اور آخرت میں سربلندی کی بات ہے. تو اس کے لیے جس ذہن کی ضرورت ہے، جس فکر کی ضرورت ہے، اس کو پروان چڑھانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. دن بہ دن وہ فکر پختہ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سواری کسی کے پاس سے چلی جائے یا چھن جائے تو کتنا فکر مند ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی اور سواری نہیں ہے، بے چین رہتا ہے. رات میں سوتا بھی ہے تو ایک خوف کے ساتھ سوتا ہے کہ اگر میں گہری نیند اگر سو جاؤں تو سواری چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحریک اسلامی سے وابستگی بھی اسی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے. من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل. جو ڈرتا ہے وہی آدھی شب میں چل سکتا ہے اور جو چلتا ہے وہی منزل مقصود کو پاتا ہے. الا ان صراط اللہ العالیہ. سن رکھو تحریک اسلامی کے ساتھ جو تمہارا سفر ہے وہ بڑا بھاری ہے، معمولی سفر نہیں ہے. الا ان صراط اللہ الجنہ، کیونکہ اس کا بدلہ جنت ہے. بات بالکل واضح ہے. ہماری جانیں اور ہمارے مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید دیے ہیں اور یہ تحریک اسلامی ہم کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. تو تحریک اسلامی سے جو فرد وابستہ ہوا ہے، شعوری وابستگی جس کی ہے، اس کو جیت توڑ کوشش کرنی چاہیے. اس کا ہر دن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دینے والا بنے. یہ اصل چیز ہے. اس لحاظ سے جب میں بنگلور کے رفقا پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں کے رفقا جماعت اچھی کوششیں کرتے ہیں. کوششوں میں بہتری آنی چاہیے الگ بات ہے، لیکن کوششیں بحثیت مجھ میں اچھی ہیں. یہاں کا جو کام ہے پھیلا ہوا کام ہے. 3 جماعتوں کے تحت مختلف حلقے کارکنان ہیں، حلقے متفقین ہیں. خواتین کے ہمارے اپنے الگ اجتماع چلتے ہیں، SIG کے اجتماع بھی چلتے ہیں. کلینکس ہمارے قائم ہیں، مختلف ادارجات قائم ہیں اور پروفیشنلز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. فرانس اسٹڈی سرکلز منعقد کیے جاتے ہیں. نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس میں مزید وسعت ہم پیدا کریں، کیونکہ ہمارے پیش نظر جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اس ریاست کے ہر ایک باشندے پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام اس کی نجات کا ذریعہ ہے. ہماری اپنی سرگرمی میں وسعت آنی چاہیے. وسعت کا جو آغاز ہوگا ہماری اپنی ذات سے ہوگا. اس بات کو میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارا ہر ایک رفیق جماعت اللہ تبارک تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرنے والا بنے. یہیں سے تحریک کے لیے جذبات، یہیں سے دیوانگی، جنون پیدا ہوتا ہے. اللہ کی محبت نہ ہو دل میں تو کام نہیں کیا جا سکتا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے.
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، سخت ڈانٹ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کہا اے ابو مسعود تمہارا جو اختیار اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کا تم پر ہے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہوا ہر علی بچے یہ غلام آزاد ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو آدمی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کرتا۔ تزکیہ نفس کی ہم بات کرتے ہیں، اصلاح قلب کی بات کرتے ہیں، اس کا اصل میں بینچ مارک یہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی سے علم کے عمل کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہماری جان سے زیادہ ہو جائے، ہمارے اہل و عیال سے زیادہ ہو جائے، ٹھنڈے پانی کی چاہت سے زیادہ ہو جائے۔ وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ، کہ جہاں تم نے دنیا والوں کو دنیا کی زندگی دے کر، دنیا کی چیزیں دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، میری آنکھیں ٹھنڈی کر عبادت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو آدمی عمل کرتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب پر واضح رہنی چاہیے کہ ہمارا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا مسکن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت۔ پھر قلب کی اصلاح کے سلسلے کی جو بات ہے اس پر توجہ کرنا چاہیے، قلب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو، یہ بالکل ہی ڈسٹرب رہتا ہے۔ یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دعا سکھائی گئی کہ یہ تو بڑا منچلا ہے، اس کو ایک مقام پر کھڑا کرنا، مقام پر قائم رکھنا تمہارا اپنا کام ہونا چاہیے، اس کے لیے تم دعا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر فرد جماعت حالت اطمینان میں ہونا چاہیے کہ میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں۔ گھر سے آدمی مطمئن ہوتا ہے تو گھر جانے کی سوچتا ہے، گھر سے ہی اگر اس کو وحشت ہونے لگے تو آدمی گھر نہیں آتا۔ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کو تحریک اسلامی سے اس طرح سے والہانہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہر فرد اطمینان محسوس کرے کہ میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں، یہ مجھے جنت کا راستہ لے جانا دکھاتی ہے۔ یہ جو پرسنل سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے لیے کچھ کنٹریبیوشن دیں۔ بچہ جوان ہو گیا ہے، کمانے کی عمر ہے لیکن کماتا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر نہیں آتا، گھرانوں میں اس کا تکلف ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی سے ہم جڑے ہیں لیکن کوئی کام ہم انجام نہیں دیتے، کوئی کنٹریبیوشن ہمارا اپنا نہیں ہے، تو تحریک اسلامی سے جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا تکلف محسوس کرتے ہیں، دوری محسوس کرتے ہیں اپنے رفقا سے۔ تو یہ تین باتیں ایک فرد جماعت کے لیے بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، شدید محبت کرے، اپنے قلب کی اصلاح کی کوشش کرے، اور تیسرا یہ کہ اپنی سرگرمیوں کے ذریعے سے اطمینان کا اظہار کرے کہ میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اقتدار دیا ہے۔ اقتدار ان کے پاس نہیں ہے جن کے پاس حکومت ہے، اقتدار تو ہم سب کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اقتدار دیتا ہے تو وہ معاشرے میں بھلائیوں کے فروغ کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے سے برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ اقتدار ہے جس کا حکومت کہتے ہیں۔ ایک اقتدار وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ پاور کے معنی کیا ہے؟ پاور کے معنی یہ کہ جو وسائل ہیں وہ آپ کے ڈسپوزل پر ہونے چاہیے، وسائل کا آپ استعمال کرنے والے بن جائیں، یہی تو پاور ہے، یہی تو اختیار ہے۔ اس کے لحاظ سے ہم سب اقتدار ہیں، باعث اقتدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس تین چیزیں ہوں، ایسا ہے کہ جیسے کہ دنیا اس کے سامنے سمیٹ کر رکھ دی گئی، آپ کی حکمرانی آپ کی ریاست میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ دنیا پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی ہے۔ تین چیزیں، ایک ہے حالت اطمینان میں صبح کرنا، الحمدللہ ہم سب حالت اطمینان میں صبح کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہم کو لاحق نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک وقت کا کھانا ہو، الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اور ایک چیز جو بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یوم، اور جسم ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ جسم ہمارا ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جن کے پاس ہے، حالت امن میں صبح کرنا، جسم کا ٹھیک ٹھاک ہونا اور ایک وقت کا کھانا ہونا۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب آپ کے سامنے دنیا ہے، اس کا آپ استعمال کر کے اس ریاست کو بدلنے کی کوشش کریں، اس شہر کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے دنیا بھر کے مثال ہونے چاہیے، ایسے جیسے کہ ایک صاحب اقتدار کے پاس ہوتا ہے۔ صبح اگر آپ کے پاس اخبار آتا ہے تو وہ ایک اصل میں ایک درخواست ہے آپ کے لیے، ایک
ایپلیکیشن ہے جو آپ کے گھر پر آتا ہے. دیکھیے آپ سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھتی جا رہی ہیں. کیا آپ کے پاس لایا ہے؟ بنگلور میں 700 سلمز ہیں. 700 سلمز میں آدھا بنگلور بستا ہے. ان کے لیے سینیٹیشن کا پرابلم، ان کے لیے واٹر کا پرابلم، ان کے لیے الیکٹریسٹی کا پرابلم، پرائیویسی کا پرابلم، ایجوکیشن کا پرابلم، ہیلتھ کا پرابلم، صفائی کا مسئلہ، وہاں پر کئی مسائل ہیں. اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس معاشرے کو ہم اللہ کے رنگ رنگیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. انسان ہمارے اپنے ہیں، ان کے مسائل ہمارے اپنے ہیں. تو یہاں جو 700 سلمز ہیں اور 700 سلمز میں جو آلموسٹ 6 ملین لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا ان سے انٹریکٹیو ریلیشن شپ فارم ہونا چاہیے. تحریک اسلامی کے معنی یہ ہے کہ اس کا معاشرے سے بڑا ہی زندہ تعلق قائم ہو جائے، ایک انٹریکٹیو تعلق قائم ہو جائے. معاشرہ کہتا ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں، تحریک اسلامی کہتی ہے کہ ہم ان برائیوں کو مٹائیں گے. معاشرہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھوکے ہیں، تحریک اسلامی کہتی ہے کہ ہم ان کا علاج کریں گے، بھوکوں کو ہم کھانا دیں گے. معاشرہ کہتا ہے کہ خواتین کا حق طلب کیا جا رہا ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گے جماعت کی خواتین اور کہیں گے کہ ہم خواتین کے حقوق کے پاسدار بنیں گے. ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہمارا اپنا فارم ہونا چاہیے. جب بنگلور میں ٹارنشل رینز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان سلمز میں ایک طرح کا سیلاب آ جاتا ہے، کئی لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارا کوئی لاعمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں؟ اس شہر میں 1500 سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جس سے 2.5 لاکھ سافٹ ویئر انجینئرز وابستہ ہیں، لاکھوں میں کماتے ہیں. جہاں دولت ہوتی ہے، جہاں دولت کی ریل ویل ہوتی ہے، وہاں شہر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتا ہے. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ خیر کتنا پھیل رہا ہے اور شر کتنا پھیل رہا ہے. کئی اس طرح کے مسائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کا جو منصوبہ بنا ہے وہ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے بنا ہے. اقتدار ہمارا ایسا ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. پوروں کو ایڈریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن مسائل کا اندازہ تو ہم کر لیں، عزم تو کر لیں کہ ان مسائل کا حل پیش کریں. اس ریاست کی جو عوام ہے اور شہر میں رہنے والی جو عوام ہے ان کی بڑی تعداد تک ہم دعوت دین پہنچائیں گے. یہ عزم تو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تقریباً 90 لاکھ کی آبادی والا ہے شہر. یہ عزم کر لیں کہ ہم 90 لاکھ تک اللہ کی بات پہنچائیں گے. ممکن ہو سکتا ہے. اس راہ میں یہی اصل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ عزم کیا کرتے ہیں. اس کے بعد دینے کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس لینے کی کمی ہے. آپ یہ طے کریں کہ لینا کیا چاہتے ہیں. اگر یہ طے کر لیں کہ 90 لاکھ آبادی تک ہم ان 4 سالوں میں اسلام کی دعوت پہنچائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع عنایت فرمائے. اللہ پر اگر توکل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل فراہم کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کو اس طرح سے ایکٹیو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے معاشرے کی اصلاح کے. معاشرہ بولتا ہے، ہم سننے والے بنے کہ معاشرے کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک فرد کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صبح کا کچھ وقت، شام کا کچھ وقت اس کے لیے لگا. وصبر نفسک کا جو تقاضا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. صبح و شام کوشش کرنے والے نہ ہو تو ہمارا بیٹھنا اور ہمارا ملنا بھی ممکن نہیں ہو سکتا. لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کا کچھ وقت اور شام کا کچھ وقت اللہ کی راہ میں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یہ عزم کیجیے، آپ اپنی سرگرمیوں کو بڑھائیے، اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیے. آپ بہت بڑے کاز کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ایک بڑی ہی عالی شان تحریک سے آپ وابستہ ہیں. اخوان المسلمین کی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ہر فرد نے اپنا رول پلے کیا. بعون اللہ بدأنا وما زلنا، یہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم نے اللہ کے نام سے اس کام کا آغاز کیا اور ہم کبھی تھکنے والے نہیں ہیں. We are not going to budge from this mission. حالانکہ بے انتہا ظلم پر ڈھایا گیا اخوانیوں پر. آج دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. انشاءاللہ اور وہ آگے بڑھیں گے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ. اللہ ربنا ان کا یہ نعرہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. والقرآن دستورنا، یہ دستور ہے قرآن مجید ہمارا، ان کا یہ نعرہ تھا. جیبوں میں ان کے قرآن مجید ہوا کرتے تھے کہ جہاں جب بھی وقت ملتا وہ نکال کر ان کا مطالعہ کرتے، تلاوت کرتے. جہاد ان کی تمنا تھی. کئی اس طرح کے نعرے دیے تھے، نعروں پر وہ قائم تھے. اتنا زبردست نظام تربیت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اخوانیوں کا. کتنا زبردست نظام تربیت تھا کہ جب ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تو رات میں آواز آتی، یا نائما مستغرقا فی الانام، یا نائما مستغرقا فی الانام، اے نیند میں سونے والے، اے
اے گہری نیند میں سونے والا، خم فذکر الحی الذی لا ینام، اٹھو زندہ جاوید کو یاد کر جو کبھی سوتا نہیں، اس خدا کو یاد کر جو کبھی سوتا نہیں۔ بیرکوں سے اور جیل کے کھٹروں سے آواز ہے اور سب اٹھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے۔ فرد کا عزم اور فرد کا حوصلہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تحریک میں۔ آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے، شہر کے چپے چپے میں ہم تحریک کو پہنچائیں گے، اس کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ یہ وہ صالح اعمال ہیں، یہ وہ اچھے کام ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہ اقتدار دے گا جیسا کہ دیگر تحریکات کو دیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، اقتدار دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح سے ہم نے پہلے کے لوگوں کو اقتدار دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جس کی اقامت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو اور پسندیدہ بنانے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہم سب سے ہے۔ ہم سب کو ایک عزم کے ساتھ اس تحریک سے جڑ کر کام کرنا چاہیے۔ کوئی معمولی تحریک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت تک ہمیں لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم کو ہمدردار کراتی ہے۔ بس یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ اٹھیں عزم اور حوصلے کے ساتھ اور اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بدلنے کی ٹھان لیں۔ یقیناً آپ کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ دیں۔ آپ اگر کامیاب نہ بھی ہوں 90 لاکھ لوگوں تک دعوت پہنچانے کی، یقین مانیے ہر ایک فرد پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا اجر دے گا۔ وَلَا يَنظُرَنَّ أَحَدُكُمْ مَا الَّذِي يَتَمَنَّى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص دیکھے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے، کیا ویژن فارم کر رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ، اس کو نہیں معلوم کہ اس کی تمنا کی وجہ سے کیا اجر اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے تمنا کی اللہ کے راہ میں، اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کے ساتھ اس دعوت دین کا کام کیا کہ عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائے گا، ہم بھی ایسی تمنا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام میں آنے کی دعوت آپ نے دی، تمنا کی آپ نے، ہم بھی تمنا کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشتاق تھے آپ کے وہ اسلام میں آ جائے، آ گئے۔ دعوت دین میں جب تمنائیں کی جاتی ہیں، پاکیزہ تمنائیں، اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے، تحریک اسلامی کا جانباز سپاہی بنائے اور تحریک اسلامی کے لیے اب تک جدوجہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم اجعل حبک و حب من یحبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المتحابین فیک، اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیک، جو تیری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ والمتبازلین فیک، جو تیری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ والمتزادین فیک، جو تیری خاطر ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔